السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا چیپٹر ہے اس میں یہ بیان کریں گے کہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہمارے نبی کیسے لائے۔ ٹھیک ہے، پچھلے چیپٹر میں میں نے آپ کو اینڈ پہ جو میں نے تھوڑا سا بیان کیا تھا کہ جو حلیمہ سعدیہ ہے ان کے بارے میں کچھ بتایا تھا، تو وہ پھر آپ سلام کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے کہ اس زمانے میں عرب کا ایک دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیا دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو، خالص عربی زبان بھی سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا، انہوں نے گھروں کی تلاش شروع کر جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سی دائیوں جناب حضرت عبدالمطلب کے گھر آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم ہوا ہے تو اس کا خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ یہ پہلے دستور تھا مکہ مکرمہ میں عمر نبی کی پیدائش سے پہلے کہ عورتیں آتی تھی، وہ آ کے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ دیہاتوں سے بچے آ کے لے جاتی تھی مکہ مکرمہ سے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے دیہاتوں میں ان کی پرورش کرتی تھی، اور پرورش کرنے کے بعد جس کی وجہ سے بچہ مضبوط ہوتا اور اس کو عربی بھی بہت اچھے سے آ جاتی، تو اس کی اور پھر وہ جو دائیاں آتی تھیں ان کو کچھ مال دولت وہ دی جاتی تھی۔ تو جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس میں دائیاں آئیں، انہوں نے آ کے دیکھا تو حضرت عبدالمطلب سے پوچھتی تھی، تو وہ جب ان کو پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو وہ بچے کو چھوڑ کے ہمارے نبی کو چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ یتیم کا بیٹا ہے، یہ ہمیں کیا کچھ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو اس خیال سے چھوڑ کے آگے بڑھ گئی کہ یہ یتیم کرانے سے ہمیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیوں آتی رہی جاتی رہیں، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے، یہ سعادت و حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اب صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ کر گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، اللہ کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے کہ میں بچے کے بغیر دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گے، اس لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ حضرت عبدالمطلب کے گھر گئیں۔ جناب حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ حضرت آمنہ نے انہیں بچے کے پاس لے کر آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے حسن و جمال دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگایا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے اپنے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا تو آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں ایک نور نکلا ہے جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا، پھر میں نے آپ کی والدہ اور حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی، میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو بچہ دائیں طرف
سے دودھ پینے لگا۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ نے اسی طرح سے دودھ نہ پیا، دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کو یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے ہی پہلے دودھ پیتے تھے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا تھا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، اس کے ساتھ لے لیا، آپ کو ساتھ لے لیا۔ جب اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ پہلے میریلز ہونے کی بنا پر سب کے پیچھے رہتا تھا۔ اب وہ خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، آپ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز چل رہا ہے کہ یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی، جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ جواب میں ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک و قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے دودھ سے بھرے ہوئے تھے، تن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے ان میں سے دودھ بہت کم اور بڑی مشکل سے نکلتا تھا۔ میں نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ برتن بھر گیا اور میں نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ ان کی بکریاں بدستور کم دودھ دے رہی تھی۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب کرتے رہے کہ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا کہ جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی تھی۔ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم آپ کا دودھ چھڑوایا تو آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اس وسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریفیں ہیں اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو پھر ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کے بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ انہوں نے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکہ کی بیماریاں اور بے آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے آپ کے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئیں۔ جب ہم آپ کے پھر اپنے گھر لے آئیں، جب آپ کا کچھ بڑے ہوئے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے تھے۔ اور ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائیوں حضرت عبداللہ اور بہنوں انسیہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔
حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں، یہ جان کر آپ نے فرمایا تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں، اس کے بعد آپ بھی بھائیوں بہنوں کے ساتھ جانے لگے، آپ خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میں نے بچہ خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرائے ہوئے بولے کہ امی جان جلدی چلیں ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے، دوڑ کر وہاں پہنچے کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑے ہوئے تھے، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کا سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت یہ ہو گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سے فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تو آپ نے بتایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھے، اور ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہیں؟ دوسروں نے جواب دیا جی ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا، لٹایا، اس کے بعد انہوں نے میرے پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے، آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ وضاحت ملتی ہے کہ یہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا، یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر تھا اور شیطان انسان کے بدن میں یہ اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو گھر لے آئے اور اس وقت آپ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ میں کے بالائی علاقے میں پہنچی تو وہاں اچانک غائب ہو گیا۔ اس ہوا باختہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا چھٹا باب ختم ہوئی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔